آصف علی زرداری کی بات ہے، ابھی تک وہ میں اس بیان کو ویلڈ سمجھتا ہوں جو اس نے دیا تھا. میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس بیان کو ویلڈ سمجھتا ہوں جو اس نے دیا تھا. وہ بیان تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے منشور کے مطابق. کبھی بھی جب قذابوں نے شب خون مارا ہے کسی کے وسائل پر، کسی ادارے پر، کسی ملک پر، وہ سب سے پہلے ایک بیانیہ بناتے ہیں. پی آئی اے گورنمنٹ آف پاکستان نے چلانی تھی. یہ ایئر لائن جس کے 10 سال کے اندر 12 CEO چینج ہو جاتے ہیں. صحیح. آپ کسی کو کام کرنے دیتے ہیں؟ بورڈ آف ڈائریکٹر کے اندر مجھے آپ بتا دیں، آپ پچھلے 30 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں کہ صرف دوستیاں پالی گئی. یہ آپ کے اسمبلی کے بدماشوں نے، غماشتوں نے ایک وہاں پہ ایک بیان داغا کہ پاکستان کے پائلٹس کے جو ہے وہ لائسنس جعلی ہے. آپ کی نیشنل جو ایویشن پالیسی ہے اس کے اندر یہ ایڈ ہوتا ہے لائسنس لینے کے وقت کہ ہمارے جتنے بھی روٹس ہیں وہاں پہ آپ فلائٹ آپریٹ کریں گے. تو ایسی باتیں ہیں جو میں نہیں کر سکتا. آپ کی اس بات پر پی آئی اے کو بیچنا اس ملک کے ساتھ غداری کے زمرے میں آتا ہے. اب کیونکہ ان کا مکمکا تھا کچن کوزین کے ساتھ، انہوں نے کیا کیا، جو ان کا جی ایم کانٹریکٹ تھا انہوں نے جو فائنانشل جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ ان کو بلائے بغیر کھول دی. کون سی قیامت آ گئی تھی جو 2 مہینے کے بعد آپ پی آئی اے کو سیل کرنے جا رہے ہیں؟ پچھلی دفعہ آپ یہ سارا معاملہ فواد حسن فواد پہ ڈال کے چلے گئے، کچھ قاہرہ پہ چلا گیا، شہری رحمان پہ چلا گیا، کچھ آپ نے کہا جناب والا اسعد رفیق نے بندہ فلانا غلط لگایا تھا. بھائی آپ نے بھی تو کوئی غلط کیا ہوگا کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا علوی. ناظرین، آپ اچھی طرح آگاہ ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس پی آئی اے کی آواز سب سے زیادہ ہم نے بلند کی. چاہے ہم اپنے نیشنل ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ہم نے بات کی، جو بھی ایک پرائیویٹ نجی ٹی وی چینل جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس پہ بات کی، چاہے اپنے یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ جب بھی بات کی، یہ بات کی کہ اس کو بیچ کیوں رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کے بیچنے میں کوئی پرابلم ہے. لیکن آج ہم جس کیفیت پہ بیٹھے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ارشاد فرما چکے ہیں کہ صرف ایک پی آئی اے نہیں، تمام سرکاری ادارے جو ہیں وہ بیچ دیے جائیں گے، وہ ایلنکس پہ لگ جائیں گے. اور انہوں نے اس کی وضاحت پیش کی. ان کا موقف یہ تھا کہ حضور یہ حکومتوں کا کام کاروبار کرنا نہیں ہوتا ہے، تو بسد احترام اگر جان کی امان پائیں تو پھر یہ پوچھنا ہمارا بنتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے اداروں کو آپ نے بیچا تھا، آپ تھے یا آپ کے بھائی جان تھے یا پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، جو بھی حکومتیں آئیں انہوں نے سیل کیے، سیل آؤٹ ہوئے. تو اس سے ملک کتنا آگے چل گیا، کتنے قرضے اتر گئے. جو باتیں آج کی جا رہی ہیں، کیا ہم آئندہ 20 30 40 50 سال بعد ہم یا ہماری آنے والی نسلیں پھر یہی بات کر رہی ہوں گی؟ اگر سارے ہی یہ ادارے بیچنے ہیں اور بیچ دینے ہیں تو پھر ملک کس چیز کا نام ہے؟ پی آئی اے بیچ دو، ریلوے بیچ دو، اسٹیل مل بیچ دو، پی ٹی سی ایل بیچ دی، بینک سارے بیچ دیے، اور ابھی جو 2 4 6 8 10 آپ نے پاور کمپنیاں بھی جو ہیں وہ پرائیویٹ کر دی، اور آج دیکھ لیں کہ ملک جو ہے تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. اللہ کرے آپ کا یہ فیصلہ ٹھیک ہو، لیکن ہمیں آج بھی نہیں لگتا کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے. اور اس ساری صورتحال کو جاننے کے لیے میں اکثر تکلیف دیتا ہوں. پیپلز یونٹی پی آئی اے کے صدر ہیں رمضان لغاری صاحب، ان کے ساتھ میرا ٹاکرا بھی ہوتا ہے، ادب احترام کا رشتہ بھی ہے، محبت کا بھی ہے، لیکن جھگڑا بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور میرا خیال ہے کہ آج پھر ہمارا جھگڑا ہوگا. رمضان لغاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. لغاری صاحب، میرا خیال ہے ہاتھ اٹھائیں اور ہم فاتحہ پڑھ دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پی آئی اے گئی. بہت آپ نے بھی باتیں بھی کی، یہاں بھی کہا ہم نہیں بچنے دیں گے. آپ کے پرانے کلپ اگر میں نہیں کہوں گا کہ میرا اسٹاف نکالے ایڈیٹنگ کرے، پھر ایسا اچھا نہیں لگتا. آپ نے بڑی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے آپ کے پاس بندوق تو نہیں تھی. آپ نے بات ہی کرنی تھی، اس فورم پہ کرتے یا میرے دیگر صحافی دوستوں کے فورمز پہ کرتے یا تقاریر پہ کرتے، جلسے جلوسوں پہ کرتے. یہ تو گئی. جیسے میں نے شروع میں کہا، شہباز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں ہر چیز ہی بیچ دینی ہے. پی آئی اے بھی بکے گی، اور اب صرف ایک پی آئی اے نہیں بکے گی، بہت کچھ بکے گا. کہتے ہیں حکومتوں کا کام کاروبار چلانا نہیں ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ فاتحہ. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی صاحب، میں سب سے پہلے پی آئی اے کے محنت کشوں کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں یہ بات کہی کہ ہمارے پاس کوئی بندوق نہیں ہے. درست. ہم اس بیانیے کا توڑ آ کے
کرتے ہیں ظاہر ہے یہی کر بھی یہی سکتے جھوٹا بیانیہ جو ہمارے خلاف چلایا جاتا ہے، ہماری ایئر لائن کے خلاف چلایا جاتا ہے، کیونکہ ہماری روزی روٹی اس ایئر لائن سے منسلک ہے، تو ہم پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے جو چہرے پہ یہ جو بدنما داغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کا دفاع کریں۔ درست ہے۔ اب آپ نے جو پہلے بات کی اپنے بیان کی اپنا انٹرو کے اندر کہ دیکھیں اب تو یہ بیانیہ تو مر گیا کہ پی آئی اے ایک لاس میں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو بیچ رہے ہیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ کھل کھلا کے کہہ دیا کہ جی ہمارا جو ارادہ ہے ہم کوئی بھی ادارہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں وہ کھل کے کہا، چاہے وہ منافع میں ہے چاہے وہ خسارے میں، ہم بیچ دیں گے۔ دیکھیں الوی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی بھی جب قذابوں نے شب خون مارا ہے کسی کے وسائل پر، کسی ادارے پر، کسی ملک پر، وہ سب سے پہلے ایک بیانیہ بناتے ہیں۔ درست ہے، ایک بیانیہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو ہم عمل کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ لوگ جو ہے نا کرپٹ ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ فاسق ہیں، اور وہ فاسق لوگ یہ بیانیہ بنا کے حق والوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ہم نے کہا کہ پی آئی اے کے خلاف انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ پی آئی اے تباہ ہو گئی، پی آئی اے 15 کروڑ روپیہ لوگوں کا اپنا کھا رہی ہے ڈیلی۔ الوی صاحب، آپ کے جو یہ پروگرامز ہوتے ہیں، یہ اس کی بڑی ریچ ہوتی ہے، ہمارے پیجز پہ آپ دیکھ لیں تو ملینز میں جاتے ہیں الحمدللہ، اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ اس جو کمنٹس آتے ہیں اس کے اندر جو 90% جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے خلاف ہوتے ہیں۔ جی جی بالکل، کہ جی اس کو بک جانا چاہیے، یہ تو 15 کروڑ روپیہ ہمارے ڈیلی کھا رہی ہے، یہ تو یہ کر رہی ہے، تو یہ اب کیا ہے کہ بیانیہ کیسے بلڈ کیا جاتا ہے کہ فواد حسین فواد کو ٹی وی پہ بٹھا دو، بڑے بڑے اینکروں کو خرید لو۔ میں بالکل بات کہوں گا، دیکھیں اگر ایک بڑا اینکر ہمارا موقف نہیں سنتا تو یہ صاف اقدار نہیں ہے۔ درست ہے۔ اگر وہ ایک ون سائیڈڈ موقف چلاتا ہے تو یہ صحافت نہیں ہے۔ صحیح ہے، صحافت یہ ہے کہ آپ میرا موقف لیں۔ بالکل ایسے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی پی آئی اے 15 کروڑ روپے نقصان کر رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں۔ درست ہے۔ پھر قوم فیصلہ کرے کہ میں اس کو جسٹیفائی کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا۔ صحیح۔ اب جناب عالی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پی آئی اے کس نے چلانی تھی الوی صاحب؟ پی آئی اے گورنمنٹ آف پاکستان نے چلانی تھی۔ وہ یہ ایئر لائن جس کے 10 سال کے اندر 12 CEO چینج ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کسی کو کام کرنے دیتے ہیں؟ یہ جناب شہباز شریف کا بندہ 10 سال میں 12 CEO چینج ہوئے تو ہم یہ کہیں اوسطاً 8ویں 9ویں مہینے میں CEO سال کے اندر 1.5 سال کے میکسیمم آپ کسی کو بندوں کو ٹائم نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ ایک جناب کسی پرائم منسٹر صاحب کی ناراضگی ہو گئی، CEO کا ایوریج یہی کہیں کہ ہر 9 ماہ میں نئے CEO نے جنم لیا، تو پی آئی اے وہ کیا پالیسی دے گا کسی ادارے کو؟ اس کا سربراہ کیا پالیسی دے گا؟ وہ تو پالیسی بناتے اس کو 9 مہینے لگ جائیں گے، جب تک اسے سمجھ آئے گی چلا گیا۔ اس کے اوپر ایک چیک ہے بورڈ آف ڈائریکٹر، ٹھیک ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹر کے اندر مجھے آپ بتا دیں، آپ پچھلے 30 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں کہ صرف دوستیاں پالی گئی۔ یہ میرا دوست ہے، اس کو بورڈ آف ڈائریکٹر لگا دیا، جی چلو اس کو ایک عہدہ مل گیا۔ آپ نے ایویشن کے جو ماہرین تھے وہ نہیں لگائے، یا تو کھمبیوں کی طرح اگے ہوئے ہیں ویسے ڈائریکٹرز آپ کے، معاف کرنا، آپ کے ادارے میں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بورڈ آف ڈائریکٹر وہ لگایا جس کو کچھ پتہ نہ ہو، CEO کو سال سے آپ چلنے نہیں دیتے، اور یہ گورنمنٹ آپ یہ شہباز شریف کی، کیونکہ اس وقت وہ خود بیٹھا ہوا ہے، یہ ناکامی اور نااہلی اس کی ہے۔ پی آئی اے کو میں نہیں چلاتا، پی آئی اے کے اندر میں CEO نہیں لگاتا، پی آئی اے کے اندر میں ڈائریکٹر نہیں لگاتا۔ جب یہ سارا تم کرتے ہو تو یہ نااہلی تمہاری ہے۔ پی آئی اے سب سے پہلے الوی صاحب، یہ پی آئی اے جو ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، یہ پبلک سروس پرووائڈر ادارہ ہے اور یہ پرافٹ کے لیے نہیں ہوتا۔ غاری صاحب پھر آپ ناراض ہو جائیں گے، کیسے آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی یہ بات مان لی، یک طرفہ بیانیہ یہ بھی مان لی، جی چلیں جی، یہ بڑا آسان ہے۔ آپ لوگ جو بھی سیاستدان ہوں یا دوسرے تیسرے چوتھے 5ویں 10ویں بندے، سارے کہتے ہیں جی صحافی بک گئے، اینکر بک گئے، یہ بھی بات مان لی، مالکان بک گئے، یہ بھی بات مان لی۔ حضور یہ بات میں کیسے مانوں کہ پی آئی اے آپ نے چلانی تھی، پی آئی اے کسی اور نے نہیں چلانی تھی؟ یہ بھی بیانیہ ہے، یہ بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے چلائی نہیں،
آپ کو جیسے چلانی چاہیے تھی، یونین بازی میں پڑ گئے، میٹنگ بازی میں پڑ گئے، احتجاجوں میں پڑ گئے، جو کام تھا وہ نہیں کیا، اس کا نتیجہ ہے کہ آج خسارے میں وہ 15 کروڑ ڈیلی کا خسارہ جو بتاتے ہیں، چلیں 15 کروڑ نہیں ہوگا، 15 روپے ہوگا، تو کیسے آپ اس کو کہیں گے کہ یہ نہیں بالکل نہیں، یہ شکست؟ پچھلی دفعہ آپ یہ سارا معاملہ فواد حسن فواد پہ ڈال کے چلے گئے، کچھ کائرہ پہ چلا گیا، ابھی جی وہ کی نجکاری والا معاملہ نہیں ہے، کچھ شہری رحمان پہ چلا گیا، اور کچھ آپ نے کہا جناب والا اساد رفیق نے بندہ فلانا غلط لگایا تھا۔ بھائی آپ نے بھی تو کوئی غلط کیا ہوگا کہ نہیں؟ علی صاحب دیکھیں، جب ہم نے چلائی پی آئی اے، جب ہم نے پی آئی اے چلائی تو پی آئی اے کے پاس 2 جہاز تھے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ایماندار سی او دیا اور اس کو اتھارٹی دی کہ بھائی آپ اس کو چلائیں، آپ اپنے جو صلاحیتیں اس پہ بربرور کر لائے، اس ادارے کو چلائیں۔ پی آئی اے کے محنت کشوں نے اس وقت یونین بھی تھی، اور مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت جماعت اسلامی کی جو یونین تھی وہ جیتی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی یونین کو مات دے کر۔ صحیح۔ وہ ایک شریف ذہن رکھنے والا سیاستدان تھا، وہ جمہوریت پہ یقین رکھنے والا سیاستدان تھا۔ اس نے ان کو کہا کہ میری اگر حمایت یافتہ یونین جیت گئی ہے، ہار گئی ہے اور دوسری جیت گئی ہے، تو آپ اس کو اون کریں، درست، آپ ان کو اون کریں۔ اور اس کے ساتھ مل کر نور خان نے اس 2 جہازوں کو لے کے پاکستان دنیا کی، ایشیا کے ریجن کی ٹاپ 10 ایئر لائن میں جا کے پاکستان انٹرنیشنل لائن کھڑی ہو گئی۔ تو جہاں پہ ہمیں موقع ملا کام کرنے کا، یونینز کو کام کرنے کا، ایک ایماندار سی او کو کام کرنے کا، ایک ایماندار پرائم منسٹر کو کام کرنے کا، تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن دنیا میں بہترین ایئر لائن بن کے ابھری۔ اس کے بعد آپ کی نالائکیوں نے، آپ کی نااہلیوں نے اس کو تباہ کیا۔ فواد حسن فواد جو خواجہ اساد رفیق صاحب، اس کے تو میں آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں کہ جناب 18 مہینے آج یورپ کھلنے والا ہے، آج یو کے سیکٹر کھلنے والا ہے، یہ بند کیوں کیا گیا تھا؟ یہ آپ کے اسمبلی کے بدماشوں نے، غماشتوں نے ایک وہاں پہ ایک بیان داغا کہ پاکستان کے پائلٹس کے جو ہے وہ لائسنس جعلی ہے۔ دیکھیں، اس بندے کو اس پہ غداری کا مقدمہ کر کے اس کو ہینگ کیا جاتا کہ اس نے پاکستان کے ہر جو تعلیمی ادارے پر ایک کوسچن مارک بنا دیا کہ جی ہمارے یہاں تو جعلی کام ہوتے ہیں۔ یورپ نے آپ کے، انہوں نے کہا جب تک یہ معاملہ تو کلیئر نہیں ہوتا، آپ کا کوئی کپتان یورپ میں کوئی اپنی فلائٹ لے کے نہیں آئے گا، یو کے اندر کوئی فلائٹ نہیں لے کے آئے گا۔ 70% ریونیو ہم وہاں سے جنریٹ کرتے تھے الوی صاحب۔ ہمیں وہ قدغن لگی کہ آپ کو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس بیانی کے ساتھ ہم ملک کو ٹھیک کریں گے، تو اس خواجہ اساد رفیق کو ایویشن منسٹری دی گئی، کیونکہ اس کو نواز شریف نے بلا کے یہ ٹاسک دیا تھا کہ پی آئی اے کو میں نے بیچنا ہے۔ عارف حبیب کے سامنے بیچا ہے۔ اب عارف حبیب کا نام آتا ہے 2016 کے اندر جب ہماری ہڑتال ہوئی اور ہمارے لوگ شہید کیے گئے، اس وقت یہ تھا کہ عارف حبیب اور منشا کی جو ہے نا وہ خریدنا چاہ رہے تھے، اس کی بیٹی کو فل ایکسیس دی گئی ہمارے فنانس ڈپارٹمنٹ تک کہ جی آپ اس کو خریدیں۔ آج وہی اپنا خواب پورا کرنے کے لیے اس نے خواجہ اساد رفیق کو وہاں پہ بٹھایا، اور خواجہ اساد رفیق نے پی آئی اے کو وہ پالیسی دی کہ تباہی بربادی کے کنارے پہ اس نے یو کے کھلانے کے لیے کیا کیا وہ مجھے بتائے۔ اس نے یورپ میں جو ہماری پابندیاں لگی تھی اس کو کھلانے کے لیے بتایا، ہمیں کیا بتائے۔ دیکھیں، آپ ہم سے دنیا کے جو ایک ایم این اے اٹھتا ہے الوی صاحب کہ جناب یہ جو ہے نا اپنا چترال میں فلائٹ آنی چاہیے، میں نے ووٹ لیا ہے، جناب ہمارے سی او کو، ہمارے ڈائریکٹر کو نیشنل اسمبلی بلا کے بے عزت کیا جاتا ہے، جی کل کی تاریخ میں چلانا ہے۔ اوکے جی، ہم نے باولپور چلا دی، ہم نے ملتان چلا دی، ہم نے سکر چلا دی، ہم نے حیدرآباد چلا دی، یہ سارے لارڈس والے روٹ ہیں، یہ ساری چیزیں آپ ہم سے لے رہے ہیں، یہ ہم سے لے رہے ہیں۔ آج مجھے بتائیں نا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی ایم این اے کو، کسی پرائم منسٹر کو بلائے، شاید خاقان عباسی کو، کہ جی جناب آپ نے چترال ایئر بلو بھیجنی ہے۔ آپ کی نیشنل جو ایویشن پالیسی ہے اس کے اندر یہ ایڈ ہوتا ہے لائسنس لینے کے وقت کہ ہمارے جتنے بھی روٹس ہیں وہاں پہ آپ فلائٹ آپریٹ کریں گے۔ پی آئی اے کو آپ ہر چیز پہ چلوائیں، اور جب پی آئی اے کو کچھ دینے کی باری آ جائے تو آپ ہاتھ کھڑے کر دیجیے، ایسے نہیں بھائی، آپ نے مینٹین کرنا ہے۔ یہ گورنمنٹ کا ادارہ تھا، اس میں پی آئی اے کی جو رینوویشن تھی، پی آئی اے پہ جو مال لگنا تھا وہ آپ نے لگانا تھا، میں نے نہیں لگانا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تو 60,000 روپے کا ملازم ہوں، میں نے کہاں پہ لگانا تھا؟ تو یہ انہوں نے پی آئی اے کے ساتھ سر یہ تباہی اور بربادی پھیلی ہے، تو اس کا ہم کہاں سے اس کا حل کریں؟
चलें, अब मुबारक हो आपको, अब तो यूरोप खुल गया ना, अब तो आपकी फ्लाइटें जाएंगी, लंदन भी जाएंगी और मज़े से बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते आते। आते, और बर्मिंघम भी जाएंगी, लीड्स भी जाएंगी, सारा यूरोप घूमेंगे फिरेंगे, आपके सारे पायलट, माल पानी भी आएगा, तो अब तो सत्ते खैरा नहीं होगी फिर। देखें अलवी साहब, मसला ये है कि ये आप, मैं तो ये कहता हूँ कि जो कल परसों बयान था जनाब शहबाज शरीफ साहब का, देखिए मैं एक यूनियन लीडर हूँ, ठीक है, मैं अपने इदारे पे जो हक की बात है मैं उसको कहूँगा। देखें एथोपियन एयरलाइन का मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कैसा मुल्क है, देखते ना, देखते ही जहन में उसका तस्वर करते ही गुर्बत का एक तस्वर आता है। आप एक न्यूक्लियर पावर मुल्क हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मुल्क के अपना लोगों पर, मेरे मुल्क के उस ज़हीन दिमागों पर मुझे फ़ख्र है कि देखें तो कोई अरब को रिच कंट्री थे, वो आज वैसे के वैसे बैठे हैं। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर है, तो कोई दिमाग होंगे तो काम चला है ना, ये कोई अकल होगा, कोई जवान होंगे जिन्होंने ये काम किया है ना। तो उस मुल्क की एयरलाइन एथोपियन एयरलाइन प्रॉफिट में खुद तो जा रही है नेशनलाइज होते हुए, और दुनिया में कभी उधर शेयर खरीद रही उस एयरलाइन में, कभी उस रेल में शेयर खरीदें। ये हमारे ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा है कि आप अगर एथोपिया एयरलाइन जो है ना वो अपनी तरक्की कर सकती है, तो PIA जिसमें 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, जो न्यूक्लियर पावर है, और PIA आपका सर स्ट्रेटेजिक एक इदारा है, आप इसको ना भूलें। मैं कहता हूँ कि मैं उन इदारों को कहता हूँ वो क्यों खामोश हैं। मैं वो ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं कर सकता अपना इस पे आपकी इस बात पर। तो PIA को बचना, PIA को बेचना इस मुल्क के साथ गद्दारी के जुमरे में आता है। PIA इस मुल्क का एसेट्स है, नेशनल फ्लैग कैरियर है, इससे हमारे बहुत डिफेंस के मामलात ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे जिस्म और जान का रिश्ता होता है। वो कुव्वतें क्यों खामोश हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो कुव्वतें अगर इसके रास्ते में मुज़ाहिम होती तो किसी की जुर्रत होती कि वो इस तरह बेचने की बात करता। उनको मुज़ाहिम होना चाहिए, उन्होंने ज़ाहिर है कि लूप में लिया होगा, उनकी विल शामिल होगी। ये तो ज़ाहिर, हम बच्चे तो नहीं हैं आप और हम इस मुल्क में रहते हैं, उसके बगैर हो नहीं सकता ये काम। तो यकीनन उन्होंने वो भी ये समझते होंगे कि शायद ये बिदारे बोझ हैं और इनको बेच देना चाहिए, या IMF का ज़्यादा प्रेशर है। आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की, सियासी जमातों की, सियासी लीडर्स की, रूट्स के हवाले से, तो अब आपको ये लगता है, और आपको पीपल्स पार्टी से भी बड़ी तवक्को भी थी, जाहिर है कि आप पीपल्स पार्टी से मोहब्बत भी रखते हैं और उन्हीं की तंजीम का सदर भी है। अब पीपल्स पार्टी आपके ख्याल में हार गई है इस रास्ते में, अब वो रुकावट नहीं डालेगी। शुरू में तो बिलावल साहब ने 1-2 बयान दागे थे कि हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। आसिफ साहब की भी बात थी कि यूं नहीं तो यूं कर ले, यूं नहीं, हम वो बात कर चुके हैं पिछले प्रोग्राम में, मैं इसलिए वो दोहराना नहीं चाहता बातें। अब सियासी जमातों का आपको क्या किरदार लगता है? कोई इसके रास्ते में कोई अभी भी कुछ बेहतरी की तवक्को है? क्यों कि 3 मई को लास्ट डेट थी बिड की, 15 दिन बढ़ानी पड़ी। मतलब ये है कि या तो कोई बंदा लेने को तैयार नहीं, या जितने में हम बेचने चाहते हैं उतने पैसे देने को कोई तैयार नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा मामला है। तो ये 2 बातें हैं, लेकिन मिक्स मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि हमारे पास वक्त की किल्लत है, तो आप इसका ज़रा करते हैं जवाब। देखें अलवी साहब, मसला ये है कि जहाँ पे पीपल्स पार्टी की बात है, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पहले भी बात की, अभी भी योम मई पे दिन वाले पे उसने बात की कि PIA एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कोई फार्मूला जो हमने सिंध में किया है, इस तरह आप उसको नहीं कर सकते। उस पर उसने कमेटी बना दी है, एक कमेटी बना दी है जो उसको देख रही है। कल रज़ा रब्बानी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कराची के अंदर, और उसने मुस्तरद किया इस निजकारी के अमल को कि हमें अगर धरने देने पड़े, हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा, हम बैठेंगे। जहाँ तक आसिफ अली जरदारी की बात है, अभी तक वो मैं उसके उस बयान को वैलिड समझता हूँ जो उसने दिया था। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उस बयान को वैलिड समझता हूँ जो उसने दिया था। वो बयान था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मंशूर के मुताबिक। दोस्त, आपने शीरी रहमान का एक बयान सुना होगा, आपने कमर जमा कायरा का सुना होगा। ये कमर जमा कायरा का और शीरी रहमान का कोई ज़ाती मंशूर तो हो सकता है, ये पीपल्स पार्टी का मंशूर नहीं है। मैं उसके खुले अल्फाजों में उसके बयान को मैं मुस्तरद करता हूँ, पाकिस्तान का मजदूर मुस्तरद करता है। उन्होंने एक आध दफ़ा जब बात की, मेरा ख्याल है शायद उन्हें पार्टी ने मना किया, दोबारा उसको रिपीट नहीं किया। अब दूसरी बात है कि सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने खुला क्वेश्चन नेशनल असेंबली में बात की कि जी प्राइवेटाइजेशन ठीक नहीं है, हमें इस पर ब्रीफिंग दी जाए, हम बात करेंगे।
ایک چینل پہ بیٹھ کے شاہ صاحب نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے اس پرائیویٹائزیشن کو. رضا ربانی جیسا سینئر آدمی کل پریس کانفرنس مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کے کہا پیپلز پارٹی انشاءاللہ اس میں رکاوٹ بنے گی. ابھی آپ دیکھیں انشاءاللہ جہاں تک بڈ میں نہ آنے کی بات ہے تو وہ اس حکمرانوں پہ عدم اعتماد ہے کہ جی آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب ہم اس سیاسی بحث میں نہیں جانے جس وجہ سے جس سیٹوں پہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں جناب ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب, اور دنیا کو پتہ ہے, میں بھی جانتا ہوں, میں بھی بتاؤں, دنیا آپ کو نہیں مانتی. اس وجہ سے آپ کی بڈ میں نہیں آیا کہ آپ کے جعلی مینڈیٹ کو لوگ تسلیم نہیں کرتے, اس وجہ سے بڈ میں نہیں آیا. اور آپ نے 15 دن کا مزید بڑھائیں, آپ نے خود خریدنا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کے اندر. وہ وقت آنے پہ ہم آپ کو بتائیں گے اور میدانوں میں نکل کے بھی بتائیں گے کہ کون ہے پیچھے اس کے. وہ آپ کے پرانے کاروباری دوست اس کے پیچھے ہیں. کوئی کسی کو آنے نہیں دیا جائے گا. اس کو اونے پہنے بیچ کے ان کے حوالے کیا جائے گا. اور دوسری بات الوی صاحب, میں ایک یونین لیڈر ہوں, میرے خدشات ہیں. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ آئین اور قانون کے ساتھ سرین بدماشی ہے کہ آپ مجھے میرے امپلائیز کے بارے میں نہیں بتا دیتے. میں 5 منٹ کے لیے اس پرائیویٹائزیشن پہ ساکت ہو جاتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کرنے جا رہے ہیں, ملک میں یونیورسٹیاں بنانے جا رہے ہیں, آپ بنائیں, ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو میرے امپلائیز ہیں, میرا جو 6,000 6,500 امپلائی ہے, اس کو جو بندہ لے گا وہ آ کے کہے گا دوسرے دن کہے گا جی جناب اب آپ کانٹریکٹ پہ چلے گئے, آپ سارے کانٹریکٹ پہ ہیں. اچھا وہ جو پرائیویٹ جو اونر ہوگا وہ کہ جی آپ کو آج سے آپ پرائیویٹ جو ہے نا اپنے کانٹریکٹ پہ آ گئے. تو جو میرے پرمننٹ امپلائیز کے جو بقایا جات ہیں, ان کا جو پرائیویٹ فنڈ ہے, ان کے جو باقی معاملات ہیں, ان کا میڈیکل ہے, وہ کون دے گا؟ میرے ریٹائر امپلائی ہیں, ان کی پینشن کون دے گا؟ ان کا میڈیکل کون دے گا؟ اچھا یہ آئیناً اور آئینی قانونی میرا حق تھا جو آپ نے مجھے بتانا تھا. وہ کوئی بتا نہیں. آپ نے مجھے ایک بریفنگ کہے نا آپ نے, وہ مجھے نہیں دی. اور دوسری بات سر دیکھیں مسئلہ یہ کہ اس میں آپ کو نا, میں اس قوم کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب یہ کیٹرنگ کا ٹھیکہ ہوا, آؤٹ سورس ہوئی پی آئی کی کیٹرنگ اسلام آباد کی, جی جس کے ٹوٹل اخراجات جس کی بڈ جیتی ایئر بلو نے, 2 انہوں نے اس کے اخبار کی بڈ میں 2 بندے آئے, ایئر بلو اور کچن کوزین. سر وہ بڈ انہوں نے دی اخبار میں, جو ٹینڈر دیا اس کے اندر, اس میں 2 پارٹیاں آئیں, ایک ایئر بلو, ایک کچن کوزین. صحیح. جو لو ریٹ نکلا وہ نکلا ایئر بلو کا. ٹھیک ہے, ایئر بلو کا. اب کیونکہ ان کا مکمکا تھا کچن کوزین کے ساتھ, انہوں نے کیا کیا, جو ان کا جی ایم کانٹریکٹ تھا, انہوں نے جو ہے نا فائنانشیل جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ ان کو بلائے بغیر کھول دی, اور جان بوجھ کے کھولی, اور کچن کوزین کو لقمہ دیا کہ جی آپ اس پہ آبجیکشن ڈال دیں, گریونس ڈال دیں. اس نے کچن کوزین نے گریونس ڈال دیا کہ جی ہمیں بتائے بغیر آپ نے کیسے کھول دیا. اچھا اس پہ کیا کیا کہ پھر وہ جو ہے نا جو جی ایم کانٹریکٹر وہ بھیجتا ہے لیگل ڈپارٹمنٹ کو. لیگل کو جناب اوپر سے حکم آتا ہے کہ جناب آپ اس کو کہ ری بڈ ہوگا. اچھا اب ریٹ کھل گئے, جب ری بڈ ہوا تو ایئر بلو سمجھ گیا کہ یار یہ تو ان کا مکمکا ان کے ساتھ ہے, مجھے تو دیں گے نہیں. دوسری بار ایئر بلو آتا ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے سر, مل جاتا ہے بغیر مقابلے کے جناب کچن کوزین کو. ٹھیک, کچن کوزین کو. اب یہ ظلم یہ تھا جب ہم نے ان کو بریفنگ دی کو, ہمارے جو جتنے بھی ہمارے فیکٹس تھے کہ بھائی جو اسلام آباد کچن جو ہے اپنے امپلائیز, اپنا جو ہے نا را مٹیریل, اپنا بل, اپنا کرایہ, گاڑیوں کا خرچہ, سب کچھ نکال کے یہ 70-80 کروڑ روپے میں ہم ایئرلی اپنا کھانا اپلفٹ کرتے ہیں اس پہ ایئر لائن پہ. انہوں نے کیا کیا کہ وہ 70-80 کروڑ کا جو بجٹ تھا وہ کچن کوزین کو دے دیا 1 ارب 60 کروڑ روپے میں. سبحان اللہ. اچھا کون سی قیامت آ گئی تھی جو 2 مہینے کے بعد آپ پی آئی اے کو سیل کرنے جا رہے ہیں, تو جاتے جاتے اپنا جو ہے نا آپ نے وہ جو ہے نا اپنی مکھن ملائی کھا لو. اچھا اس پہ ظلم یہ کر گئے. ہم نیب میں گئے, نیب میں وہ کیس پڑا ہوا ہے, نیب نے ان کو ایک بار بلایا, لیکن نیب کو بھی اپروچ کروا کے اور ساری چیزوں کا اس کو ٹھپ رہے. ہم ایف آئی اے میں گئے. نیب کیسے مینج ہو سکتی ہے آج کل, تو وہاں حاضر سروس جنرل سر مسئلہ ہے کہ آج تک وہ ہمارے مرکزی پریزیڈنٹ کو بلایا گیا, اسے ایفیڈیوٹ لیا گیا, لیکن ابھی تک کوئی کاروائی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس کو روکنا تھا نا, اس کو روکنا تھا, اس ڈاکے کو روکنا تھا. اس کے بعد الوی صاحب جو ظلم ہوا ابھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے چلو ہو گیا 10 منٹ کے لیے مان لے آپ نے جتنی بھی کک بیکس لی وہ چلا گیا. ابھی کیا ہوا کہ یہ جو امپلائیز تھے یہ جانے تھے ادھر, جو ہمارے پروڈکشن کے امپلائیز تھے, جو کک تھے, جو کام جانتے تھے, جو 40 سال جن کا کچن میں تجربہ تھا, ان
उनको बोला उठा के, क्योंकि किचन कुजीन ने कहा भाई मैंने तो वहां पे करनी वारदातें, मैंने क्वांटिटी में जो है ना घपला करना है, मैंने क्वालिटी में घपला करना है, तो मुझे कोई आपका तजुर्बेकार कुक नहीं चाहिए। ठीक है। उनको उठा के बैगेज डिपार्टमेंट में वो चले गए एज ए बैगेज अटेंडेंट, जिसकी 50 साल उम्र हो गई है। ठीक है। और किचन से 7-10 डेली वेजेस उठाए और वो दे दिए किचन कुजीन को, जिसपे मैं NIRC में गया हूं, मैं स्टे ले आया हूं और मैं इनको उनके घर तक ले जाऊंगा कि तुम उसके बाद भी चोरियां कराने पे तुले हुए हो। सही। PIA का बंदा क्यों ना बैठे वहां पे, वो देखे उसकी क्वालिटी कंट्रोल करे, उसकी क्वांटिटी कंट्रोल करे। आपने उठा के मुझे उधर क्यों जाना पड़ गया अपना कोर्ट के अंदर? तो सर इस मुल्क इस PIA के अंदर ये वारदातें होती हैं। अब इस मुल्क को क्या रहे, ये एक छोटी सी खाने की वारदात है, जाहिर है उसका मालो मता आता होगा, उसका फ्यूल में वारदातें होंगी, उसके आलात की ज़रूरत पड़ती होगी, मेंटेनेंस में भी बहुत सारे मामलात होंगे। कौन सा दुख रहे, मसला ये है कि वक्त की किल्लत है। तो कोई आखिर में आपने कोई मैसेज देना हो तो अपने नाज़रीन। देखें अलवी साहब, हमने अपने एम्प्लॉइज़ को मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखें हम इस वक्त क्योंकि इन बदबख्तों ने कई बार PIA को बंद करने की कोशिश की। हमारा ये आप जैसे दोस्तों को मीडिया पर आकर और मैदान में PIA के अंदर एजिटेशन ना करने की एक वजह है कि ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोई हमारे कंधे पे बंदूक रख के हम एक एहतजाज करें, ये कहेंगे जी PIA में एहतजाज हो गया, हमने PIA को बंद कर रहे हैं। PSO का केस आपने लड़ा था, फवाद हसन फवाद ने PSO के थ्रू इसको बंद करने की बताया ताकि बैठ जाए, डेड हो जाए कि सस्ता हम अपने यारों को बेच दे। तो हमने उस वक्त भी बड़े जो है ना टेक्निकल एक तरीके से उसको हैंडल किया। अब भी हम निकल सकते हैं, इनका रास्ता रोक सकते हैं, लेकिन आखिरी लड़ाई में आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं। हम एक स्ट्रेटजी की तहत जो है अपना मीडिया पे और जो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार लड़ रहे हैं ताकि हम PIA के अंदर एजिटेशन करेंगे, ये बंद कर देंगे PIA को। ये खदशा है, हमारा ये यकीन है कि ये इस वारदात में है कि हमें ये इस तरह चढ़ाते हैं, हमारे साथ ना बैठना, हमें ये पेश दिलाते मारे जाए ताकि ये बहाना बना के PIA को बंद कर दें। आपका बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमेशा जब भी आपको तकलीफ देते हैं आप तशरीफ लाते हैं और हमारी कड़वी कसीली बातों को बड़े हंस के मुस्करा के आप उसको फेस भी करते हैं, उसका जवाब भी देते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने सुना, किचन कुजीन वाले चाहें तो वो भी हमसे रब्ता करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। और हम पहले भी कह चुके हैं कि जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक, फवाद हसन फवाद और बाकी जो लोग जिनका नाम इसमें आते हैं वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म हाजिर है। अली रज़ा हल्वी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नबी अमान।